الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ نے عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کے مہینے میں داخل فرما دی۔ پیغمبر اسلام 2 مہینے پہلے سے تمنا فرماتے تھے: اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت کر دے اور شعبان میں بھی برکت کر دے اور رمضان تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ جب رمضان آ جاتا ہے، یہ ایمان کی اور رحمتوں کی بہار کا موسم ہے۔ موسم بہار میں داخل ہو گئے۔ اب اگر ایک آدمی زندہ رہتا ہے تو پروانہ مغفرت مل جاتا ہے، اور اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتا ہے۔ دونوں حالتوں میں فائدے ہی فائدے، زندگی میں بھی اور موت میں بھی۔ مرے گا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب، ایمان والا ایمان کے ساتھ جو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ یہ رمضان کی رحمت کا ایک خاص اعزاز اس مرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہیں اور جنت کے دروازے کھلے۔ جب جنت کے دروازے کھلے تو جو ایمان والا مرے گا سیدھا وہیں جائے گا، اور اگر زندہ رہا تو عید کی رات کو، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات، اور عید کا دن انعام کا دن، اور وہ انعام مغفرت کا انعام دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے 2 مہینے پہلے سے تمنا فرمائی: بلغنا رمضان، کے رمضان کو پہنچا۔ عبادات جو ہے یہ رمضان یہ معمولی نہیں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 صحابہ آپس میں دوست، ایک شہید ہو گیا 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد فوت ہوا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ شہید ہونے والا اپنے دوست سے زیادہ مقام لے گیا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اس نے 1 سال کی جو نمازیں پڑھی اور روزے رکھے تو کیا تم اس کا حساب نہیں کرو گے؟ اس سے اس نے زیادہ
اس لیے کہ ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہے، شہادت کا ایک اپنا مقام ہے، عبادات کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صوم لی، روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے۔ تمام عبادات اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو کسی بھی عبادت کی قیمت اخلاص پر لگتی ہے کہ آپ نے کس اخلاص کے ساتھ جس عبادت کو کیا ہے اس پر اس کا بقا اور دوام اور اجر و ثواب ہے۔ اگر انسان کی نیت میں تھوڑا سا بھی فرق آ جاتا ہے یا بے جہانی میں اس عبادت کو کرتا ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھا کہ ابراہیم السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اب ابراہیم السلام نے تعمیر کی، اس کی اسی اینٹ گارے کے ساتھ تعمیر کی، لیکن اس درجے کے اخلاص تھا کہ بعد میں جا کر دعا بھی کر لے، ربنا ہمارا تقبل منا، اے اللہ آپ بتکلف قبول کر لے، قبولیت کے لائق نہیں ہے، بتکلف قبول کر لے۔ اور اس کا حال یہ ہے کہ آج بھی جو تعمیر ہے اور جس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جس کا طواف کرتے ہیں اور حج عمرہ کرتے ہیں میرے دوستوں، یہ وہی تعمیر ہے جو حضرت ابراہیم السلام کی تعمیر ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، یہ اخلاص والے عمل کی قیمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کوئی چیز چھپاتے ہیں لیکن وہ پھر ظاہر ہو جاتی ہے، باہر نکل آتی ہے زمین میں، وہ زمین میں چھپاتے تو نکل آتی ہے۔ تو پیغمبر السلام نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ مخلص لوگ ہیں جو اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ صبح کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے چہرے پر پریشانی تھی تو آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تو تھوڑا پریشان معلوم ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت میں نے طے کیا تھا کہ رات کو جب میں نماز پڑھا کروں گا تو مجھے کوئی نہ دیکھے، ایسے وقت میں نماز پڑھوں گا کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں رات کو نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن آج رات کسی نے مجھے دیکھ لیا کہ میں اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ سے آہو ہوگا کر رہا۔ تو پیغمبر صاحب نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تو کسی کھو میں اور کسی غار میں بھی جا کر اللہ کے لیے اخلاص سے عمل کرے گا، اللہ مخلوق میں اس کو مشہور کر دے گے کہ یہ فلاں آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے۔ الیہ صوم لی جو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں اخلاص کا سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ روزے کے اندر ہوتا ہے۔ باقی بھی ہیں نماز میں کر رہے ہیں لیکن نماز میں دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ملے جل رہے ہیں، آپ کے عمل کو حج عمرے میں سارے دیکھ رہے ہیں، بلکہ حاجی صاحب تو حج سے پہلے لکھ دیتا ہے حاجی اللہ دیتا، حاجی بھتو پہلے لکھ دیتا ہے، ابھی حج کیا نہیں۔ میں حج پہ گیا تو آب زمزم لایا تو اس کے اوپر حاجی بھتو لکھا ہوا ہے، جو اس نے اپنا نام، تو میں نے کہا ابھی تو حج کیا ہی نہیں، حج میں تو 4-5 دن باقی ہے، تو آپ اپنے خود ہی آپ نے حاجی لکھ دیا۔ خیر ان کو تنبیہ کی میں نے۔ اسی طرح کسی پر صدقہ خیرات کرتا ہے اس میں کتنی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اگلا تعریف کر رہا ہے جی تو انسان کے دل میں ایسی بات آ جاتی ہے، چاہے اخلاص سے بھی کرتا ہے۔ لیکن روزے کا عمل ایسا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اس میں کوئی تیسرا آدمی گواہی نہیں دے سکتا کہ روزے سے ہے یا نہیں، گمان کی بنیاد پر کر سکتا ہے، یا میرا گمان ہے کہ روزے سے ہے، یا میرا گمان ہے کہ اس کا روزہ نہیں، وہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ایک آدمی روزے سے اور اپنے ہونٹ کے اوپر تیل لگا لے یا چہرے پر تیل مل کر آ جائے، آپ کو کہے کہ جناب یہ تو حلوہ کھا کے آ رہا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ فاقد ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان فرمایا صوم لی، روزے میں جو اخلاص ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان یہ چیز ہے کہ راز ہے، گویا کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو راز ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ اللہ فرمایا انا اجزی بھی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے میں بدلہ دوں گا، قیامت کے دن عبادات کے بدلے دیے جائیں گے، فرشتوں سے دلوائے جائیں، دو بھائی تو نماز کا بدلہ دے دو، اس کو فلاح کا بدلہ دے دو،
لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو فرمایا کہ نہیں، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، اس میں تیسری کوئی چیز شامل نہیں، باقی میں تو چیزیں شامل ہیں، یہ بندے اور اللہ کے درمیان انا اجزی بھی، میں بدلہ دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی عبادات ہیں ان عبادات کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کے حقوق دینے ہیں تو عبادت دے دی جائے گی، نماز دے دی جائے گی، زکوٰۃ خیرات دے دی جائے گی۔ لیکن دو عبادتوں کے بارے میں آتا ہے، روزے اور حج کے بارے میں، اور روزے کے بارے میں خاص طور پر کہ جب روزے کی باری آئے گی اس آدمی کے اوپر حقوق کتنے ہیں کہ اس کے روزے بھی دینے پڑ رہے ہیں۔ جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ الصوم لی، روزہ تو چونکہ میرے لیے ہے اور میں نے بدلہ دینا ہے، لہذا اے حق طلب کرنے والے، اگر میں تجھے جنت دے دوں تو تو اس بندے کو چھوڑتا ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے نا، یہ خاص چیز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان، اس لیے اللہ نے وہ دینے نہیں دیا، مخلوق کو نہیں دینے دیا، کہنے لئے کسی مخلوق کو نہیں دینا، کیونکہ یہ میرے اور بندے کے درمیان راز ہے۔ کیسے دے دیں بھائی؟ راز کسی اور کو اٹھا کر کیسے دے دیں؟ لہذا اس کے بدلے میں تم جنت لے لو، اور وہاں تو یہی ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ آتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیں گے، اپنے ذمے لے لیں گے، بھائی اس سے جھگڑو نہیں، یہ ہمارا بندہ ہے، کسی وجہ سے حقوق ادا نہ کر سکا، اس کو موقع نہیں ملا، اور معاملات ہیں۔ جس طرح جو ہے اللہ ابن حجر اسقلانی نے اس آدمی کے بارے میں لکھا جس نے 99 قتل کیے اور پھر 100واں قتل بھی کر دیا، تو اس کے بعد وہ جا رہا تھا، انہوں نے کہا یار نیک لوگوں کی بستی میں جا کر توبہ کرو۔ اس ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے شارح بخاری، انہوں نے کہا تم نیک لوگوں کو کیا سمجھتے ہو؟ ان کی بستیوں میں یہ اثر ہے کہ وہاں جا کر جو توبہ کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو خود نیک لوگوں کا کیا حال ہے؟ بستی کا یہ حال ہے کہ بستی میں جا کر توبہ کرو جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی اور توبہ پر تجھے استقامت بھی مل جائے گی۔ وہ جا رہا ہے اور رستے میں ہی انتقال ہو گیا، فرشتے آ گئے، حضرت السلام نے جان نکال لی۔ اب دو پارٹیاں آ گئی، کیونکہ فرشتے جان نکالنے والوں کا کام صرف جان نکالنا ہے، بس آگے کس نے لے کے جانا ہے وہ الگ پارٹی ہے، ان کا کام ہے صرف گرفتار کرنا، بس جان نکال لینا۔ اب جنتی جماعت بھی آ گئی، جنت کے فرشتوں کے بھی اور دوزخ کے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے، توبہ کرنے جا رہا تھا۔ دوزخ کے فرشتوں نے کہا کہ 100 قتل کیے، 100 قتل، یہ ہمارا آدمی بھی توبہ تو کی نہیں ہے، وہ تو جا رہا ہے، توبہ تو کی نہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیت جو ہے، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے کہ نیت پر بھی اللہ نواز دیتے ہیں۔ نیت ہے، ابھی توبہ کی نہیں، گیا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی عدل ہوگا، انصاف، زمین کی پیمائش کرو، مرنے والا اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی لے جائیں، اور اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے، جہاں سے چلا ہے، تو دوزخ کے فرشتے لے جائیں۔ یہ تو عدل کا فیصلہ کیا، اور بیچ میں سے فضل کیا کیا کہ نیک لوگوں کی بستی سے کہا کہ اس آدمی سے قریب ہو جا، اور برے لوگوں کی بستی سے کہا کہ تو اس آدمی سے دور ہو جا۔ یہ فضل ہے، فضل چھپا کے ہوتا ہے، عدل دکھا کے ہوتا ہے۔ فضل چھپا کے دیتے ہیں، چھپا کر، یہ فضل ہے۔ اس لیے اماں جس بیٹے کو جو لائق ہو اس کے لیے کھانا پینے کی خاص چیز، چوپڑی روٹی اور گوشت کی بوٹی چھپا کر رکھ لیتی ہے، دوسرے نالائقوں کو تو کھلا دیتی ہے، وہ بعد میں کام سے آتا تو اس کو چھپا کے دیتی ہے، دکھا کے نہیں دیتی، ورنہ وہ سارے لڑ پڑیں گے۔ اللہ مومن پر جو فضل فرماتے ہیں وہ چھپا کے فرماتے ہیں اور عدل دکھا کے کرتے، لیکن فضل کا نظام اندر اندر چلتا ہے، یا اندر فضل کا نظام چلا دیا۔ اب پیمائش ہوئی، وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا، اعلان ہوا جنتی لے جائے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال قائم کیا، اس نے 100 قتل کیے پر معافی نہیں مانگی، 100 قتل کیے معافی نہیں مانگی، اس کو معاف کرانا تھا۔
قیامت کے دن وہ سب حقدار ہوں گے، اس پر دعویٰ کریں گے۔ ابن حجر اسقلانی نے یہاں پر لکھا ہے کیونکہ شخص توبہ کرنے جا رہا تھا اور توبہ کے بعد اس نے ان سے معافیاں مانگنی تھی، اپنا خون معاف کرانا تھا، یا ان کی دیت دینی تھی، یا قصاص میں اپنے آپ کو اس نے پیش کرنا تھا، لیکن چونکہ اس کو مہلت نہیں ملی، اس کی تو پوری نیت تھی کہ پہلے میں اللہ کے دربار میں معافی کروا لوں، اس کے بعد میں نے سارا کام کرنا ہے۔ جب موقع نہیں ملا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی قیامت کی دن خود ذمہ داری لے لے۔ اپنی طرف سے غفلت نہ ہو، اپنی طرف سے پورا اہتمام ہو کہ میں نے یار یہ حقوق ادا کرنے ہیں، اور پھر کوئی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حقوق کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے 100 قتل والوں کی وجہ سے جو 100 قتل ہوئے اور 100 آدمیوں کو جنت مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خصوم کو اور دعوے دار کو راضی کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر میں تجھے جنت دے دوں تو معاف کرتا ہے، اور وہاں اور کیا چاہیے، فوراً تیار ہو جائے۔ تو روزہ ایک ایسی چیز ہے، الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے، انا اجزی لی۔ جب قیامت کے دن حقوق دیے جائیں گے اور روزہ آئے گا، اللہ فرمائے کہ یہ میرا اور بندے کے درمیان ہے، لہٰذا یہ نہیں دیا جائے گا، لہٰذا تو جنت لے لے۔ تو کون تیار نہیں ہوگا وہاں پر؟ اور دوسری بات یہ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں کسی نے بھی روزہ رکھ کر اپنے جھوٹے خدا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بتوں کے نام پر روزے رکھے ہوں، بتوں کے نام پر چڑھاوے ضرور چڑھائے، بتوں کے نام پر کھایا پیا ضرور ہے، غیر اللہ کے نام پر کسی نے روزہ نہیں رکھا، صرف ایمان والوں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے کہ صبح سے شام تک کی بھوکے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پورے روئے زمین پر نماز غیر اللہ کے لیے پڑھی گئی ہے، حج غیر اللہ کے لیے کیا گیا، طواف کرتے ہوئے بتوں کے ارد گرد طواف کرتے تھے، صدقہ خیرات جو ہے وہ بتوں کے نام پر دیے گئے غیر اللہ کے نام پر، لیکن روئے زمین پر اگر روزے کی عبادت ہے تو یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے کرنا۔ صوم لی، انا اجزی ہی، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان، جو رمضان میں روزے رکھتا ہے ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ مومن بندہ ہو، ایمان درست ہو، عقائد درست ہو، واحتسابا، اور ثواب طلب کرنے کے لیے اللہ آپ ہمیں اجر دے دیجیے، آپ سے اجر کے طالب ہیں، اس روزے کے بدلے ہمیں آپ کا اجر چاہیے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں احتساباً، ہر اس جگہ پر پیغمبر سلام نے ذکر کیا ہے جہاں کوئی چیز بطور عادت کے کی جاتی ہے، تو فرق کیا کہ دیکھو عادت کے طور پر صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ وہ ہے جو ہمارے لیے ہوگا اور ہم سے ثواب طلب کرنے کے لیے ہوگا، پھر یہ تمہارا بھوکا رہنا ایسا اجر لائے گا کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کرا دے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے، جیسے رات کو جاگنا ہے، بہت لوگوں کی عادت اور اس زمانے میں اللہ معاف فرمائے سر رات جاگتے، سر رات جو ہے وہ جاگتے رہتے، لوگ فجر میں سوتے، فجر سے پہلے سو جاتے، 12 بجے اٹھتے۔ اب انسان اگر رات کو رمضان کی اسی طرح جاگ رہا ہے اور اس کی یہ نیت نہیں ہے کہ میں اللہ سے ثواب حاصل کروں، یہ جاگنا اس کے لیے عبادت نہیں بنے گا۔ جاگنا تب یہ بات بنے گا کہ وہ اس لیے جاگتے ہیں احتساباً، اللہ آپ ہم جاگ رہے ہیں، ہمیں اجر دے دیجیے۔ اس جاگنے میں نیکی کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور انتظامات کر رہا ہے، شہری ساری کے انتظام کر رہا ہے، تب بھی عبادت میں شامل ہے۔ بیکری میں جا رہا ہے پھینیاں لینے کے لیے، دودھ لینے کے لیے، دہی لینے کے لیے، گھر والوں کے لیے سارا انتظام کر رہا ہے، خواتین گھر میں آٹا کود رہی ہیں، سارا نظام کر رہی ہے، سحری بنانی ہے، یہ سب ثواب سے آتا ہے، یاد رکھو سب اجر میں، اس لیے کہ سارا روزے سے ریلیٹڈ ہے۔ عبادت و عبادت کے متعلقات ساری عبادت میں شامل ہیں۔ آپ سائیکل پر بیٹھ کر جامع مسجد جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آ رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ موٹر سائیکل پر آنا یہ عبادت میں نہیں، یہ عبادت میں شامل ہے، یہ قدموں کے حساب سے شمار کیا جاتا ہے کہ ہر قدم کو شمار کیا جاتا ہے، چاہے موٹر سائیکل چاہے کار پر آپ آئیں،
آپ کے قدموں کے اعتبار سے شمار کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کتنے قدم چل کے مسجد آیا ہے. دیکھنے میں تو آپ کوئی عبادت نہیں کر رہے، آپ جو ہے وہ چل رہے ہیں یا آپ موٹر سائیکل یا سڑک پر چلا رہے ہیں، لیکن آپ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد عبادت ہے. تو آپ سحر و افطار کے انتظام کر رہے ہیں، مقصد آپ کی عبادت ہے. افطار عبادت ہے، سحری کی عبادت ہے. سحری عبادت ہے تسحرو، فرمایا سحری کرو کوئی نفس سحور برکہ، فرمایا کہ سحری میں برکت ہے. سحری کے کھانے میں عجیب برکت ہے. جو چاہتا ہے برکت کا کھانا کھائے وہ سحری کا کھانا کھائے. اس لیے سحری میں اہتمام کرنا چاہیے انسان کو کھانے پینے کا. افطار میں تو انسان کھجور پر بھی افطار کر لے، وہاں پر تو کھجور کی بھی ترغیب کھجور پر کرنے کا بھی ہے بس. اس کے بعد لیکن سحری تسحرو، سحری کرو فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ. یہ ایسا کھانا ہے جو برکت والا کھانا ہے. تو میرے دوستوں تو فرمایا کہ ہر وہ چیز جو انسان بطور عادت کے کرتا ہے وہاں آپ نے احتساباً کر لگا، احتساباً کہ اس میں طلب ثواب ہو. نیت تو اس بات کی کہ اللہ آپ ہمیں اس پر اجر عطا فرمائے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس لیے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں یہ وہ وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ہر لمحہ، رمضان کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں نزول رحمت نہیں. یہی وجہ ہے کہ روزے کے اندر یہی دن میں بھی اور رات میں بھی انسان کو ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. وہ ایسا کام نہ کرے جو اس رحمت کے سے لینے میں آڑ بن جائے. ورنہ بزرگ فرماتے رحمتیں تو نازل ہوتی ہیں لیکن ہماری بد عملیاں ان کا راستہ روک دیتی ہے. اب جائیے ہر وقت رحمت نازل ہو رہی، ہر لمحے میں جو ہے وہ مغفرت ہو رہی، ہر لمحے میں بخشش ہو رہی. آپ بتاؤ ہر لمحے میں دنیا میں انسان مر رہے ہیں، ایمان والے مر رہے ہیں، سیدھے جنت میں ان کو بھیجا جا رہا ہے. ہر لمحہ ایسا ہے. لہٰذا جب ہر لمحہ ایسا ہے تو ہر لمحہ ہوشیاری کے ساتھ گزارنا ہے. ہر لمحہ پہرا دینا ہے. ایک مہینہ ایسا ہے، لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جس نے یہ ایک مہینہ صحیح گزار لیا اللہ تعالیٰ 11 مہینے میں بھی توفیقات کا دروازہ کھول دیتے. آپ چاہتے ہیں 11 مہینوں میں بھی توفیقات رہے، آپ کو اسی طرح توفیق نیکی کی ملتی رہے. اس مہینے کو اچھا گزارو، کبھی نہ آنے دو. ایک مہینہ ہے، بہت زیادہ بھی نہیں ہے. ایام معدودات قرآن نے کہا یہ چند ایام ہے. ایک مہینہ چند ایام ہے. 11 مہینے تمہارے ہیں، ایک مہینہ ہمارا ہے. اس میں تم نے ہوشیار رہنا ہے. اس ہوشیار رہنے میں 11 مہینے ہم رحمتوں اور برکتوں کے دروازے تم پر کھولے رکھیں گے. اور دوسری بات حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تشویش قلبی پیدا نہ کرو، پریشانی میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو. سن لو اچھی طرح یہ بات، تو فلانی پریشانی فلانی پریشانی فلانی پریشانی. یہ تو دربار کا وقت ہے، اور دربار کے وقت میں اگر کوئی پریشانی بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے، بادشاہ دربار میں کھڑا اور سوچ رہا ہے کہ یار وہ فلانے کنرک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے میرا، اور فلانے پڑوسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے میرا، اور فلانے کے ساتھ مسئلہ ہے میرا، اور بادشاہ کو اس بات کا پتہ چل جائے تو وہ دربار سے نکلوائے گا یا نہیں؟ کہ نالائق ہمارے دربار میں کھڑا ہے جس سے سارے مسئلے حل ہونے، اور تو چھوٹے چھوٹے کنرک منرکوں کی وجہ سے، اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کی وجہ سے، اور چھوٹی مخلوق کی وجہ سے، ہماری رعایا کی وجہ سے تو ہمارے دربار کی حاضری میں ہماری طرف متوجہ نہیں ہے. تشویش قلبی حضرت تھانوی فرماتے اس زمانے میں سخت گزرے، دل کو بالکل ہر چیز نکال دے. آپ دل کو دربار میں پیش کرو. جب دربار ہما وقت کھلا ہے اور وہ آپ ہما وقت دربار میں دل وہاں لگاؤ، اس تشویش کو ادھر بھیج دو. اللہ آپ کے حل کرنے والے ہیں، میں نے آپ کے دربار میں بھی بات کیا. بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ معنی ہے. حضرات صحابہ کرام پر کتنی سخت تشویش آئی. 70 صحابہ کرام شہید ہیں، 70 زخمی ہیں، اور پھر خبر ملتی ہے کہ کفار دوبارہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. کیسی سخت تشویش، غم اور صدمہ، اور پیغمبر اسلام کے زخمی ہونے کی خبر. اللہ اکبر، صحابہ کرام کے سینے چر گئے.
جب تک صحابہ کرام نے رسول اللہ کو دیکھ نہیں لیا، ان کو تسلی نہیں ہوئی وہ کہ آپ جو ہے اوت پہاڑ کی کھو میں تھے، دندان مبارک آپ کے شہید کے خون آپ کے چہرے مبارک سے بہ رہا۔ اور فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنی نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔ عورتیں مدینہ شریف میں ان کو خبر ملی، وہ مدینہ سے دوڑی صرف دیکھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے آپ کو دیکھیں، ان پہ پرواہ نہیں تھی ہمارے بھائی کا کیا بنا، باپ کا کیا بنا، شوہر کا کیا بنا۔ لیکن ایسی تشویشات میں صحابہ نے اس تشویش کے ایک ہی علاج کیا کہ جب انہیں پتا چلا کہ لشکر آ رہا ہے، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا کہ اللہ کی ذات کافی ہے، وہ بہترین کا ساتھ ہے۔ بس اللہ فرماتے یہ لفظ ان کے منہ سے نکلنا تھا، فانقلبوا برحمت من اللہ، اللہ تعالیٰ نے شکست کو فتح میں تبدیل فرما دیا، کفار کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ دربار کا وقت ہے، 24 گھنٹے دربار کے، 24 گھنٹے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام، جب یہ دربار کا وقت ہے دل کو تشویش نہ لو، ان کے دربار میں آرزو پیش کر دو، ان کے دربار میں اپنی درخواست پیش کرو، اپنے دل کو ادھر تشویش میں نہ ڈالو، یوں پریشان نہ ہو۔ بلکہ انسان کو تو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا بالقضاء کرے، لیکن رمضان میں خاص طور فرمایا، اور یہ فرمایا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، جو لوگ رمضان میں تشویش میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں، فرمایا 11 مہینوں میں ان کی تشویشات میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ تو ہم میرے اور آپ کے سوچنے سے اور مصیبت بڑھے تو میاں ایسے سوچنے کی کیوں ہم قریب جائیں؟ لہٰذا ہر پریشانی مولا کی طرف چلتے پھرتے دعا کرو، دل کو ادھر متوجہ رکھو، آنکھ بھی مولا کے لیے ہو، کان بھی مولا کے لیے، ہاتھ پاؤں بھی مولا کے لیے، دل بھی مولا کے لیے، کہ اللہ کے دربار میں ہر وقت متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، زبان پر بھی کلمہ استغفار ہو اور دل بھی مولا کی طرف متوجہ ہو۔ تو میرے دوستوں میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔